الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور ساری انسانیت کا مدبر ہے، اور اسی کی حکم سے ساری کائنات رواں دواں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہی حکم سے ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور ہم بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے جسمانی بیماریوں سے متعلق کچھ اسلامی ہدایات پیش کیے تھے، اور اسی عنوان سے جڑی ہوئی ایک کڑی لے کر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ ہے روحانی بیماریوں سے متعلق اسلامی تعلیمات۔ گزشتہ جمعہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کیا ہے، خوشی اور غمی۔ انسان خوشی میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اور غمی میں اللہ رب العالمین کی ان آزمائشوں پر صبر کرنے والا بننا چاہیے۔
اور ان خوشی اور غمی کو لے کر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے انسانوں کو آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش بیماری کی شکل میں ہے، اور وہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری کا مطلب یہ کہ ہمارے جسم میں کوئی ایک چیز ڈیمیج ہو جائے یا پھر کوئی چیز کمزور پڑ جائے تو اس کے علاج و معالجے کے لیے طبیب حضرات کو اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ تو ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس جو علاج ممکن ہے اس کو جسمانی علاج کہتے ہیں، لیکن جو بیماریاں روحانی ہوتی ہیں ان روحانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو صحیح ترین دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے ان روحانی امراض سے آدمی شفا یابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج ہم دوسری قسط کے سلسلے میں گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ کہ روحانی بیماریاں یہ کسی کو نظر آنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں نظر آتی ہیں، روحانی بیماریاں نظر آنے والی نہیں ہوتی، اور روحانی بیماریوں سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ لیکن جسمانی بیماری کا معاملہ ایسا نہیں۔ جسمانی بیماری سے انسان کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، لیکن وہ مریض چاہے تو اپنی آخرت بنا سکتا ہے، اس پر صبر کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ہی شفا کی امید رکھتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن روحانی بیماریوں کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس کی دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر اس کا عقیدہ برباد ہو جائے تو پھر آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو روحانی بیماریاں اس معنی میں دیکھا جائے تو جسمانی بیماریوں سے بھی خطرناک ہیں۔ جسمانی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کا علاج دنیا میں موجود ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا علاج صرف کتاب و سنت میں موجود ہے۔ تو اور بنیادی طور پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں، بہت سارے لوگ روحانی بیماریوں سے متعلق جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ توہم پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ توہم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ وہم و گمان۔ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا معاملہ پیش آئے، حادثہ پیش آئے، فوراً وہ کسی جن کے اوپر ڈھکل دیتا ہے، کسی جادوگر پر ڈھکل دیتا ہے، یا رشتہ داروں میں سے کسی کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ فلاں رشتہ دار سے ہماری جمتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے، اسی نے ہم پر جادو کیا ہوگا، اسی نے ہم پر کوئی اور کیا ہوگا، وغیرہ۔ یا پھر کسی کے نظر بد ہونے پر وہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ فوراً توہم پرستی کا شکار ہونا اسلام اس سے سخت منع فرماتا ہے۔ آدمی کو ایسے ہی اپنے آپ کو روحانی بیمار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آدمی اپنے ان کمزوریوں کو ڈاکٹروں کے پاس بیان کرے، اور ڈاکٹر حضرات جو کچھ علاج کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اگر ان کے بس کی بات ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہمارے جسم کے ساتھ پیش آ رہا ہے، کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن بیماری نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کئی ڈاکٹروں کے پاس گئے اور اپنی رپورٹس لے کر بتا رہے ہیں یہ اسکیننگ کی جا رہی ہے، فلاں اسکیننگ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود اسکیننگ میں آپ کو پورا پازیٹیو آ رہا ہے، کوئی بیماری آپ کو معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ جان جائیے کہ یہ ڈاکٹروں کا علاج نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کا علاج، شرعی دم کی ضرورت ہے، اور یہ جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ روحانی بیماری ہے۔ آپ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شرعی دم ہمارے اوپر ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر، جو کہ جسمانی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ اس کو روحانی بیماری کا نام دے کر دوسرے تیسرے لوگوں پر شک کرتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ایسا شک کرنا فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ بے بنیاد، بغیر ثبوت کے، بغیر ریزن کے کسی مسلمان بھائی پر شک کرنا حرام ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ کوئی ریزن کے بغیر ایک دوسرے پر شک کرتے رہتے ہیں۔ ایسا شک نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں
اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اچھے اپنی عبادت سے یعنی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، انہیں انسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جنوں میں جو شرارت پسند ہوتے ہیں، خبیث قسم کے جن ہوتے ہیں، عاصی یعنی اللہ کے نافرمان جو جن ہوتے ہیں، ان کا مشغلہ انسانوں کو پریشان کرنا۔ ان کی شرارتوں سے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ان جنوں کو ایک قسم کی خوشی ملتی ہے، تو یہ ان کا کام ہی شرارت کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ انسانوں میں دیکھے ہوں گے دو طرح کے انسان ہیں، توحید پرست اور مشرک، یعنی توحید کو ماننے والے انسان بھی ہیں اور توحید کا انکار کر کے شرک و بدعات میں مبتلا انسان بھی آپ کو ملیں گے، اور جنوں میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی توحید پرست جن بھی ہیں اور مشرک بدعاتی جن بھی ہوتے ہیں۔ اور مشرک اور بدعاتی جنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید پرست انسانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کی توحید کمزور ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، جن کا تقوی کمزور ہے، ایسے لوگوں کو طرح طرح کے ہیلے بہانے وغیرہ میں مبتلا کر کے، ان کو شرارت میں مبتلا کر کے انہیں شرک و بدعات میں جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں ایسے جن بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ کیوں؟ انسانوں کی کمزوریاں، انسان کا کمزور ایمان، اس کی کمزور توحید، اس کا کمزور تقوی، یہ بہت بڑا ان کے لیے ذریعہ ہوتا ہے جس سے انسانوں پر وہ اپنے شرارتی حربے آزمائیں۔ تو یہ جو جن ہیں عاصی قسم کے، نافرمان قسم کے، انسانوں پر اس طرح کی چیزیں جب پیش کرتے ہیں تو انسان کمزور ایمان والا اگر ہو تو پھر وہ طرح طرح کے صاحبوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، اور وہ بھی شرکیہ کام کرنے لگتا ہے، جس سے مشرک اور بدعاتی جن خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ اب ہمارے میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح بنیادی باتیں قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر یہ بات بیان کی کہ کوئی جن، کوئی چیز انسان کو نقصان اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم اس میں نہ ہو، اللہ کی اجازت اس کو نہ ہو، یعنی اللہ کے حکم سے ہی بیماریاں، اللہ کے حکم سے ہی شفایابی، یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ بالخصوص خواتین یہ سوچتی ہیں کہ جنوں کا معاملہ جو ہے، جادو کا جو معاملہ ہے، نظر بد کا جو معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا سوچیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کو آپ بے بس، عاجز اور کسی کا محتاج تصور کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے جنوں کا تذکرہ کیا۔ جن ایک مخلوق ہے، انسانوں کی طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور انسان جس طرح جنوں سے خوف زدہ ہے، ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اس سے زیادہ جن انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سن کر بڑا تعجب لگے گا کہ جس طرح انسان جنوں سے ڈرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، جن اس سے بھی زیادہ انسان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں اس کو اشرف یعنی ابتر مقام دیا، افضل مقام دیا۔ ساری مخلوقات میں جنوں کی ایک مخلوق ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کی بھی ایک مخلوق ہے، اور فرشتوں سے بھی بڑا مقام اللہ تعالیٰ کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے، انسان کو دیا ہے۔ اور یہی انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ نیک عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، اللہ والا بن کر زندگی گزارتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ اگر یہی انسان اپنی انسانیت کو بھول جائے، اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے، اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ دے، نبی سے محبت کرنے کی بجائے ان کی تعلیمات سے نفرت کرنے لگے، تو ایسے انسان کو فرشتوں سے بڑا مقام تو دور، اس کو جانوروں سے گیا گزرا کہا گیا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی ایسے لوگ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا انسانوں میں جو انسان رب کی بندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا مقام فرشتوں سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔
اور جو رب کی بندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، ایسے انسانوں کا مقام چوپایوں سے بلکہ اس سے گیا گزرا بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، روحانی بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے روحانی بیماری ہوتی کیا ہے۔ روحانی بیماری کا مطلب یہ کہ ایسی بیماریاں جو ہماری روح کو کمزور کر دے۔ جسم میں جو روح ہوتی ہے، یہ روح جب تک جسم سے جڑی ہوئی ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور جب یہ روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے تو پھر سمجھ لیں ہم انتقال کر چکے ہیں۔ تو روح کا اور جسم کا تعلق اتنا مضبوط ہے، اور روح جب کمزور ہوتی ہے، کمزور ہونے کا مطلب اللہ رب العالمین نے جس مقصد کو لے کر مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہم اس مقصد سے دور ہو جائیں تو یہ روح کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں، سمجھ لیجئے ہمارے روح پر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپنے اصل مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ جو اصل مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اپنی اصل زندگی کا اصل مقصد سے اگر روح گردانی کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس روح کا علاج ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، مرد و خواتین میں ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو یہ سوچتی ہے کہ جنوں کا اثر سب سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ بعض یہ سوچتے ہیں کہ بری نظر کا لگ جانا سب سے خراب اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جادو کا اثر کر جانا سب سے بڑی بیماری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان چیزوں سے بھی بڑی بیماریاں ہیں۔ روح سے متعلق جن، جادو، بری نظر، آسیب کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی بیماریاں ہیں، اور ان بڑی بیماریوں میں 90% مسلمان مبتلا ہیں۔ یہاں بیٹھے آپ یا پھر میں، کوئی بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے جن کا تعلق روح سے ہے۔ سب سے پہلی بیماری دل کی بیماری، یعنی روحانی بیماریوں میں سب سے پہلی اور بنیادی جو بیماری ہوتی ہے وہ دل کا کمزور پڑ جانا۔ دل کا کمزور پڑ جانا مطلب وہ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے مراد لیا جائے تو پھر اس کا جسمانی بیماریوں میں شمار کیا جائے گا، اور ہارٹ اٹیک وغیرہ کے مسائل پیدا ہوں گے، یہ ڈاکٹروں کا علاج ہے۔ یہاں پر روحانی بیماریوں میں دل کا کمزور پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دل رہنے کے باوجود، وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود، وہ اپنا کام کرنے کے باوجود اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو یہ دل قبولتا نہیں، تسلیم کرتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ روحانی اعتبار سے یہ دل ہمارا بیمار ہو چکا ہے۔ اور ایسے دلوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البقرہ میں بیان کر رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ایسے دلوں پر ثبت کر دی جائے گی، لگا دی جائے گی۔ پھر اللہ کی مہر جب ان دلوں پر پڑ جائے گا تو پھر آپ دل ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، نہ حق کو وہ دل تسلیم کرے گا، نہ حق کو وہ آنکھیں دیکھ سکیں گی، نہ ہی حق کو وہ کان سن سکیں گے، بلکہ یہ دنیاوی اعتبار سے یہ اعضاء کام کر رہے ہیں، باڈی کے یہ پارٹس کام کر رہے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یہ دل مردہ ہو چکا ہے، جس دل پر اللہ رب العالمین کی مہر لگ گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر دلوں پر کیوں کر لگتی ہے؟ اس سلسلے میں غور کرنے کی بات ہے کثرت سے گناہ کرنا۔ کثرت سے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ ڈاٹ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، تیسرا گناہ تو تیسرا کالا نقطہ، چوتھا گناہ تو چوتھا کالا نقطہ۔
اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اس کا دل ویسے ہی کالا ہوتا جاتا ہے۔ جب اس کا دل مکمل کالا ہو جائے، ان بلیک ڈاٹ سے بھر جائے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے کالے دل پر اپنی مہر لگا دیتا ہے، اور جب مہر لگ جائے تو دل دھڑکنے کے باوجود اللہ کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو آپ اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے سامنے قرآن مجید کی کتنی تعلیمات نہیں ہیں، کتنی آیتیں نہیں ہیں جن کا علم ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور یہ اللہ کا بندہ ان احکامات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ بیماری روحانی بیماری ہے، یعنی اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کے دل پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے، اسی لیے یہ آیتیں اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ واجب کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کئی صاحب ثروت، صاحب مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور اللہ کی ان تعلیمات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ معمولی سمجھنے والا جو دل ہے وہ بیماری کا شکار ہے، وہ روحانی بیماری کا شکار ہے۔ اللہ کی آیتیں زکوٰۃ سے متعلق اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اور بھی کئی تعلیمات بالخصوص حرام سے متعلق، سود سے متعلق بیان کیا۔ یہاں تک کہا گیا جو آدمی حرام کاری میں، سودی لین دین میں، سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید! آپ جانتے ہیں یہ اللہ کافروں کے بارے میں بھی یہ جملہ نہیں کہا کہ کافر اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والے، یہ الگ بات ہے۔ کافروں سے متعلق بھی قرآن مجید میں اتنا سخت جملہ اللہ نہیں کہا، جس کے بارے میں کہا وہ کون ہے؟ سودی کاروبار، انٹرسٹ وغیرہ پر اپنی زندگی گزارنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پر بینکوں سے اپنے معاملات جوڑنے والا، حرام کاریوں میں مبتلا رہنے والا۔ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ اس کے باوجود یہ مسلمان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے جو عمرہ بھی کرتا ہے، یہ مسلمان ہے جو حج بھی کرتا ہے، اور ساری عبادتوں سے فارغ ہو کر آ کر کرتا کیا ہے؟ بینک کے ساتھ لین دین اور انٹرسٹ والے کام، سودی کاروبار، حرام پیسے جماتا ہے۔ تو پھر ایسے انسان کا دل کیا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، روحانی بیماری کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات ہیں، کتنی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہا وَعَفُ اللُّحَا قَصُّ الشَّارِبِ، اے امت کے لوگوں داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو بخش دو اور مونچھوں کو کترو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کس پر اثر کر رہی ہے، کس پر اثر نہیں کر رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ پر اگر یہ تعلیم اثر نہیں کر رہی ہے، آپ سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داڑیاں چھانٹ رہے ہیں، تو آپ جن کے اثر سے بھی، جادو کے اثر سے بھی، بری نظر کے اثر سے بھی بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہ دل کی بیماری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح بیان کرتے جائیں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ میں خلاصے کے طور پر پہلی بیماری کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے دل کی بیماری، دل کی کمزوری۔ اور جس دل پر اللہ کا مہر لگ جائے تو وہ دل حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور ہم میں سے کئی لوگوں کا دل ایسا ہو چکا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے آگے میں بتانے والا ہوں۔ اور دوسری بیماری ہے شرک سے محبت، توحید سے نفرت۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو شرک سے محبت کرتے ہیں، توحید سے نفرت کرتے ہیں۔ توحید کی اگر بات کریں گے تو ہمارا دکان نہیں چلے گا، ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، ہمارے فلاں کسٹمر ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔
اس لیے ہم سب کو لے کر چلیں گے، شرکیہ کام بھی کریں گے، شرکیہ کاموں میں جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کی تجارت بھی کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں جو فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے اللہ کے بندو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کا ساتھ دو، اس کو سپورٹ کرو، اس کی مدد کرو، لیکن گناہ اور برائی کے کاموں میں اس کا تعاون مت کرو، اس کی مدد مت کرو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی یہ تعلیم ہونے کے باوجود اس کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شرک سے محبت۔ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کو مبعوث کیا، ایک نہیں دو نہیں کئی نبی آئے، اور ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی طرف دعوت، ایک اللہ کی خالص عبادت کی طرف دعوت، اور دوسری دعوت اگر کوئی تھی تو وہ شرک سے بچنے کی دعوت۔ تو میرے بھائیوں یہاں برعکس ہو گیا معاملہ، لوگ شرک سے محبت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شرک کے راستوں پر گزرنے سے مال میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا اچھی چل رہی ہے، ہمارے کھانے پینے میں کسی بات کی کمی نہیں ہے، فراوانی ہی فراوانی ہے۔ اگر توحید پر چلیں گے تو سود چھوڑنا پڑے گا، توحید پر چلیں گے فلاں کام چھوڑنا پڑے گا، توحید پر چلیں گے کئی رشتہ داروں سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، جو بدعتی ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارے تعلقات ختم ہوں گے۔ اس لیے نہیں بابا، توحید اپنی جگہ اور یہ صحیح راستہ ہے، سب کو لے کر چلنے والا راستہ۔ یہ سوچ کر لوگ شرک سے محبت کر رہے ہیں اور توحید سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ انہی بیماریوں میں شمار کیا جائے گا جو روحانی بیماری کے شکار ہیں۔ تو یہ دوسری بیماری ہے میرے بھائیوں، اور یہ دو بیماریاں جنوں شیاطین کی شرارت سے بھی، جادو کے اثر سے بھی، بری نظر کے اثر سے بھی خطرناک بیماریاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو کا اثر کسی پر ہو جائے اس کا علاج چند دنوں میں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جن کا اثر کسی پر ہو جائے چند دنوں میں اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نظر بد کسی کو ہو جائے چند گھنٹوں میں اس کا علاج کیا جا سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ لیکن یہ جو دو بیماریاں ہیں، شرک سے محبت، توحید سے نفرت، اور دل کی کمزوری، دل کے مردہ ہو جانے کی جو بات ہے، یہ بیماریاں اتنی خطرناک ہیں جب تک مریض ارادہ نہ کرے، مریض توبہ نہ کرے، مریض اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے، تب تک یہ بیماریوں سے وہ شفا یابی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی ضمن میں روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جنوں کا اثر ہونا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، جنوں میں کئی قسم کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ تو اچھے ہی ہیں، برے جو جن ہوتے ہیں ان کے طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ان کے ساتھ ان کے آزمائشیں انسانوں پر ہوتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے تبھی اس طرح کے جنوں، جادو وغیرہ کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو جادو کا ہونا بھی یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں، جن کا معاملہ، جادو کا معاملہ، نظر بد، یہ ایسے عنوان ہیں، اس کے لیے ایک مستقل خطبہ جمعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایک عنوان پر ایک ایک خطبہ جمعہ، اتنی تفصیل ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کی جانب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کو تفصیل سے اب بیان کرنا ناممکن ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملنے پر اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، روحانی بیماریوں میں پہلی بیماری دل کا مردہ ہو جانا، دوسری بیماری شرک سے محبت کرنے لگنا اور توحید سے نفرت کر جانا، اور تیسری بیماری جنوں کے خراب اثرات ہیں، چوتھی بیماری اسی طرح جادو کے برے اثرات ہیں، اور پانچویں بیماری بری نظر کا لگ جانا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی بیماریاں اور بھی ہیں، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے 5 بیماریاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب آئیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ایسی بیماریوں میں آدمی مبتلا نہ ہو، آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ان بیماریوں سے میں دور رہوں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جیسے جسمانی بیماریوں سے دور رہنے کے لیے طبیب حضرات، ڈاکٹرز کچھ پرہیز بتاتے ہیں، فلاں چیز کھائی جائے، فلاں چیز کھائی نہ جائے، فلاں چیز پر عمل کیا جائے، فلاں چیز سے دور رہیں۔ تو یہ جو تدابیر ہیں، ان تدابیر پر جب مریض، پیشنٹ عمل کرتا ہے، اس کے لیے شفا ممکن ہوتی ہے۔ ایسے ہی روحانی بیماریوں میں بھی کچھ اسلامی تعلیمات ہیں،
ان تعلیمات پر عمل کرنے سے آدمی ان روحانی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ بالخصوص خواتین میں روحانی بیماریوں کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے، یعنی خواتین اسلامی تعلیمات پر عمل کم کرنے کی وجہ سے ان روحانی بیماریوں کے زیادہ شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ آئیے وہ کیا پرہیز ہے، وہ کیا تدابیر ہیں، وہ کیا اسلامی تعلیمات ہیں جن کو عمل میں لانے کی وجہ سے میں اور آپ اس طرح کے روحانی بیماریوں سے مکمل طریقے سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز توحید، کتاب و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم مصمم کر لینا۔ سب سے پہلی چیز توحید، قرآن، احادیث اور منہج سلف۔ منہج سلف کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، جتنے بھی لوگ آئے جو خالص کتاب و سنت کی تعلیم ویسے ہی امت کے سامنے بیان کیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیے تھے، تو ان لوگوں کو سلف کہتے ہیں، اور ان کا جو طریقہ ہے اس کو منہج کہا جاتا ہے۔ واضح مطلب یہ ہے کہ آدمی توحید پر عمل کرنے کا، زندگی گزارنے کا مکمل مضبوطی کے ساتھ ارادہ کر لینا، اور دوسری چیز قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا ارادہ کر لینا۔ قرآن اور حدیث پر کیسے عمل کرنا؟ سلف کے طریقے کے مطابق، کیونکہ آج جتنی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، جتنے مقطع فکر آپ دیکھ لیں، شیعہ ہے، روافض ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، قدریہ، معتزلہ، شافعیہ، جس طرح کے نام لے کر لوگ آج اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، سب کا دعویٰ ایک ہی ہے، سب کا دعویٰ ایک ہی ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، ہم قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ اگر سب قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اتنی دکانوں کی کیا ضرورت، اتنی جماعتوں کی کیا ضرورت، اور درمیان میں اتنے اختلافات کیوں؟ ان کی نماز الگ، ان کی نماز الگ، ان کا روزہ الگ، ان کا افطار کا ٹائم الگ، یہ سارے فقہی مسائل کیوں ہوتے اگر سب قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرنے والے ہوتے؟ قرآن اور حدیث پر تو سب عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عقل میں جیسے سمجھ میں آیا اس کو ویسے ہی لکھ دیا، ویسے ہی پڑھ لیا گیا، ویسے ہی عمل کر لیا گیا۔ لیکن قرآن اور حدیث کو جو صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں وہی خالص کتاب و سنت کے متبعین ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ دعویٰ کیسا ہو؟ صحابہ کے طریقے کے مطابق، تابعین، تبع تابعین یعنی سلف صالحین کے منہج کے مطابق قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لینا، یہ سب سے پہلے پرہیز والی، احتیاط والی بات ہے روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ آپ تھوڑا غور کر کے دیکھیں، اگر آدمی توحید پر عمل نہیں کرے تو توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے، تو خود بخود وہ آدمی شرک پر رہے گا، اور شرک میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاس روحانی بیماریوں کے انلیمیٹڈ کیسز ملیں گے آپ کو۔ اور یہاں آپ بھی دیکھ لیں، کئی لوگ اس طرح کے معاملے جو لے کر آتے ہیں، جن و شیاطین، جادو، آسیب اور بری نظر کے جو معاملات لے کر آتے ہیں، 95% لوگ شرک والے رہتے ہیں، بدعتی رہتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کے تقوی کو لکھوا لگا ہوا رہتا ہے۔ ایسے لوگ ہی اس میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ جو کتاب و سنت کا متبع، جو صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا، صبح شام کی کچھ دعاؤں کی پابندی کرنے والا، کبھی ان بیماریوں میں وہ مبتلا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ اور دوسری تدبیر، دوسری چیز، دوسری اسلامی تعلیم کیا ہے جو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے؟ وہ یہ کہ دل کو شرک و بدعات کی گندگی سے پاک و صاف کرنا۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز میں کیا ہے؟ توحید پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لینا، اور دوسری چیز میں شرک کو ٹوٹل اپنی زندگی سے ختم کر دینا، شرک و بدعات سے نفرت، شرک و بدعات کو اپنے دل سے پاک و صاف کرنے سے روحانی بیماریوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ روحانی بیماریوں میں پہلی بیماری کون سی ہے؟ دل کی بیماری، اور وہ دل کی بیماری انہی چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ شرک سے مکمل بیزاری اظہار نہیں کریں گے، تب تک یہ دل کی روحانی بیماری آپ کی شفا یابی میں نہیں بدل سکتی۔
اور تیسری چیز ہے فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ بہت سارے لوگ فرض نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن سنتیں اور نفلیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے فرض نماز پڑھا ہے، یہی اللہ پر ہم بہت بڑا احسان کر لیے، ہے کہ نہیں؟ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں وہی بہت ہے، پہلے تو میں فرض بھی نہیں پڑھتا تھا، اب کم از کم فرض پڑھ رہا ہوں، تو گویا کہ وہ ایسا فیل محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو قرضہ دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، جو بھی بندہ فرائض کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ، یا پھر فرائض میں دیگر اور چیزیں، دیگر اور عبادتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل والی عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، ایسا آدمی روحانی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے، گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ بالخصوص، جن گھروں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بالخصوص سورۃ البقرہ کی تلاوت گھروں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق بے شمار روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو ورنہ گھر قبرستان بن جائیں گے۔ قبرستان میں قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ اور یہ جن و شیاطین جو عاصی قسم کے جن ہیں، یہ زیادہ تر کہاں ہوتے ہیں؟ قبرستانوں میں ہوتے ہیں۔ اب گھر قبرستان کی طرح بن جائے تو وہ ان گھروں میں آ کر رہنے لگتے ہیں، اور جب ان گھروں میں آ کر رہیں گے تو وہ قبضہ تو جمائیں گے، گھر کے لوگوں کو پریشان کریں گے، یہاں تک کہ وہ گھر کے لوگ گھر خالی کر کے چلے جائیں، پھر بعد میں جو آتے ہیں ان کو بھی پریشان کرنے لگتے ہیں۔ یہ معاملات آج ہمارے گھروں میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت سارے گھروں میں ہیں، اور اس کا حل اسلام میں بیان کیا گیا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے، ساری چیزیں ریڈی میڈ میں ہونا چاہیے۔ شاپنگ ہم جو کر رہے ہیں، مزاج بھی شاپنگ والا، خواتین کا مزاج چھوڑیے وہ تو شاپنگ والا ہے ہی، مردوں کا مزاج بھی شاپنگ والا ہو گیا ہے۔ گھر میں یا اپنے آپ کے جسم میں کوئی بیماری، روحانی بیماری مبتلا ہو گئی اور گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ آ گیا تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ پیسے پھینکو اور تماشا دیکھو، پیسہ پھینکتے ہیں، ہمیں اس سے حل چاہیے۔ لیکن یہ جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم پیسہ جتنا چاہے آپ کو دیں گے، آپ ہی وہ عمل کیجئے، آپ ہی اس کو نکال دیجئے، آپ ہی اس کو ہم سے نجات دلوائیے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، نہیں، غلط بات ہے۔ جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اسی کو ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اب جسمانی بیماریوں میں کسی کے ساتھ شوگر والا معاملہ ہو تو کوئی کہے امی جان آپ تو میرے سے بہت محبت کرنے والی ہیں، یہ شوگر کی دوا آپ کھا لو، شفا ملے گی۔ بڑے بھائی سے کوئی کہے کہ مجھے بلڈ پہ بی پی کا مسئلہ ہے، میری دوا میرے بجائے آپ کھا لو، مجھے شفا مل جائے، تو ایسا ہی معاملہ روحانی علاج کا ہے، روحانی بیماریوں کا ہے۔ جو روحانی بیماریوں میں مبتلا مریض ہے اسی کو یہ تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی وہ مکمل شفا یابی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ وقتی طور پر چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے آپ کو تسلی محسوس ہوگی، لیکن دوبارہ جب حملہ ہوگا پہلے سے خطرناک حملہ ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اسی طرح پانچویں چیز ہے، شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے شیطان مردود جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت میں، اسلام میں کئی کام ایسے ہیں جس کی ابتدا میں ہی شیطان سے پرہیز کرنے، شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ مثال کے طور پر واش روم میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، تعلیم کیا ہے؟ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کر واش روم میں جانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں شیطانی حربے رکھنے والے، شیطانی فکر رکھنے والے خبیث قسم کے جن و شیاطین وہاں رہتے ہیں، وہاں وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیم یہ ہے آپ دعا پڑھ کر داخل ہوں گے۔ اسی طرح آپ بیوی سے تعلقات قائم کرنے والے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں،
شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ شیطان سے پناہ مانگے بغیر بیوی سے صحبت کر لیے، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ ایسی اولاد ہوتی ہے شیطان بھی اس سے شرماتا ہے۔ کتنی اولاد نہیں ہے بگڑی ہوئی، نافرمان، ماں باپ کی بات سنتی ہی نہیں ہے، اللہ رسول کی بات نہیں سنتی ہے تو ماں باپ کی کہاں سے سنے گی؟ اور یہ ساری اولاد ایسی دعا پڑھے بغیر جو صحبت ہم بستری کی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہیں یہ۔ اور شادی ہونے کے بعد دولہا اور دلہن کو دنیا بھر کے تحفے تحائف تو لا کر دیتے ہیں رشتہ دار، لیکن یہ دعا کون سکھائے گا؟ یہ دعا، یہ طریقہ کون بتائے گا؟ آج سارے لوگ شرم و حیا کے نام پر اپنے چہروں پر پردے ڈال لیے ہیں، اور جو سمجھانے والے ہیں وہ بھی نہ سمجھائیں، جو بتانے والے ہیں وہ بھی نہ بتائیں، جو دعا سکھانے والے ہیں وہ بھی نہ سکھائیں، تو امت کے اندر ایسے ہی اوباش، نافرمان، شیطانی قسم کے بچے جنم لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، بیوی سے ملاقات کے وقت بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی طرح غصے کے وقت آدمی کو غصہ آ جائے فوراً شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں یا مسجد سے نکل رہے ہیں شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت جیسی عبادت شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس طرح ہر کام میں شیطان سے پناہ مانگنا یہ ایک بہترین پرہیز ہے روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ نمبر 6، اپنے اچھے کاموں میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا۔ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کہیں، کھانا کھا رہے ہیں ابتدا میں بسم اللہ کہہ کر کھانے کی تعلیم دی گئی۔ کیوں؟ جو لوگ بسم اللہ کہہ کر کھاتے نہیں ان کا دوسرا پارٹنر کھانے میں کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ اور جس کو آپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں وہی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے کام ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر پہنیں، بسم اللہ کہہ کر کپڑا پہنیں، اور باہر نکلتے ہوئے گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر گاڑی چلائیں۔ جو بھی اچھا کام ہے بسم اللہ کا اس میں اہتمام کرنا یہ اسلامی تعلیمات سے ہے، اور روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین علاج ہے، بہترین حل ہے۔ نمبر 6 بہت ہی اہم ہے، بہت سارے مرد و خواتین اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جواہی کا معاملہ۔ جواہی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی تھوڑا تھک جائے، سٹریس فیل کرے تو اس کا منہ کھلنے لگتا ہے، ہاں کر کے منہ کھولتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی آوازیں لوگ نکالتے ہیں، کوئی خر کی آواز نکال رہا ہے، کوئی فر کی آواز نکال رہا ہے۔ یہ آوازوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جواہی میں ہمہ قسم کی آوازیں نکالتا ہے اس کی آوازوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ جواہی شیطان کی جانب سے ہے اور چھینک اللہ کی جانب سے ہے۔ اور جو جواہی میں اسلامی تعلیمات کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی ہاتھ آڑا رکھنا یا پھر منہ کو کنٹرول میں رکھنا، یا آنے کے بعد اس پر کیا ہے طرح طرح کی آوازیں نہ نکالنا، یہ ساری چیزیں شیطان کو شرمندہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تو شیطان خود بخود شرمندہ ہوگا، اور شیطان شرمندہ ہوگا تو آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اگر آپ اسے اپنا دوست بنا کر رکھیں گے تو آپ کو روحانی بیماریوں میں وہ مبتلا کر کے رکھے گا۔ تو بہرکیف ایک 8ویں چیز ہے بیماری اور شفا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اس بات کا مکمل یقین رکھنا۔ بہت سارے لوگ دعائیں تو پڑھتے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، پریشان ہیں لوگ، اتنے پریشان کہ دعا پڑھنے کے باوجود بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ یا تو اس کے ایمان میں کمزوری، یا پھر اس کے تقوی میں کمزوری، یا پھر اللہ رب العالمین سے متعلق جو بھروسہ رکھنا ہے وہ بھروسہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو دعائیں بھی اثر نہیں کریں گی۔ تو بہرکیف یہ چند ہدایات تھیں، اسلامی تعلیمات تھیں جو روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ روحانی بیماریوں سے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جن، جادو اور بری نظر کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ الگ جمعہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بیمار آدمی جس کے اوپر یہ اثرات ہو چکے ہیں ان کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں وہ الگ سے بیان کیے گئے ہیں۔ ابھی جو اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ سب کے لیے ہے، آدمی بیمار ہو کہ نہ ہو یہ سب کے لیے یہ احتیاطی تدابیر ہے۔
مرد کے لیے، خاتون کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بیمار کے لیے، اچھے کے لیے، سب کے لیے تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔